سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے پیچھے کر دے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ حضرات گرامی، حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نظر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ 19 تاریخ جون کی 29 ذی-قعدہ ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ 29 کو چاند دیکھا جائے گا۔ اگر چاند نظر آ گیا تو 20 تاریخ جون کی یکم ذی الحج ہوگی۔ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے ابتدائی 10 ایام جو ہیں ان کے متعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ذی الحج کے ان 10 ایام میں عام دنوں کی نسبت اللہ رب العالمین ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے کہ ان ایام میں ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سال کے عام دنوں سے زیادہ ہمیں اجر عطا کرتے ہیں۔ کیا سال کے عام دنوں میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ اجر عطا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان 10 ایام میں کیے ہوئے اعمال ان کا اجر اللہ رب العالمین مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کے اللہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو عام دنوں میں اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ذی الحج کے یہ ایام ہیں، ہمارے عام روٹین کے مسائل ہیں جو ہم پوچھتے ہیں، پوچھنے چاہیے کہ ذی الحج کے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو یہ مسائل پتہ ہے، علم ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے۔ جو مسجد میں روٹین سے نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں آ کے خطبہ جمعہ سنتا ہے، اس کے کانوں میں زندگی کے کسی موڑ پر یہ بات ضرور پڑی تھی کہ ذی الحج کے مہینے کے ان ابتدائی ایام میں کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ذی الحج کے ایام شروع ہوں، خصوصی طور پہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کرے۔ قربانی سے پہلے ان 10 ایام میں اس نے وہ اس کے غیر ضروری جو بال ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو فطرت میں شامل ہیں، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال اتارنا، سر کی حجامت بنوانا، یہ ساری چیزیں اس نے کوشش کرے کہ وہ بندہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے سے پہلے کر لے۔ اور ایک اور حسن درجے کی حدیث ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کر لے، اللہ رب العالمین اسے بھی قربانی کا اجر عطا کر دیں گے۔ یہ کام مسئلہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ ایک اور مسئلہ قربانی کے جانور کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور میں قربانی کروں تو میرا قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ آنکھ میں کجی نہ ہو، یعنی آنکھ کانا نہ ہو، آنکھ سے اس کے جسم میں نقص نہ ہو، لنگڑا نہ ہو اور کمزور نہ ہو، 2 دانتا ہو، وہ جانور ذبح کیا جائے۔ گائے کی قربانی میں 7 حصے شامل کیے جائیں اور اونٹ کی قربانی میں 10 تک کی روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہاں تک یہ مسائل کلیئر ہیں، واضح ہیں، ان کی وضاحت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے تو اس عہد میں یہ سوچنے کی ہے کہ وہ شخص جو قربانی کرنے جا رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ نہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد کے امام صاحب کو آپ یہ پوچھتے ہیں، آپ سے کوئی باہر یہ پوچھتا ہے کہ مجھے قربانی کا جانور مل رہا ہے، رات کی بات ہے،
ہماری مسجد کا ایک نمازی میرے پاس آیا, کہنے لگا قاری صاحب میں جانور خرید رہا ہوں, چھترا ہے 9 ماہ کا, گھر کا پالا ہوا, صحت مند ہے, فربا ہے, کیا میں اسے قربانی کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی خدمت میں عرض کی کہ جناب آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں کہ جب آپ کو 2 دانتا مسنہ جانور نہ ملے. میں نے پوچھا ان سے کہ اس کا ریٹ کیا ہے؟ کہنے لگا 25,000 روپیہ. میں نے کہا مسجد میں قربانیاں اجتماعی ہو رہی ہیں, ان قربانیوں میں حصہ ڈالو, اس 25,000 میں قربانی بھی ہو جائے گی اور جانور 2 دانتا ہوگا, مسنہ ہوگا, اور پھر آپ کی قربانی کا اللہ آپ کو اجر بھی عطا کر دیں گے اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. قربانی کرنے حصہ رکھ لیں. نہیں آپ ایک جانور خرید سکتے, لیکن آپ قربانی کرنے سے پہلے اس مرتبہ یہ سوچئے گا کہ جو قربانی کر رہا ہوں آیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں قربانی کروں؟ کیا میں ایسا ہوں؟ جانور کو ہم نے دیکھ لیا, اس کو چاروں طرف سے ہم نے ہر لحاظ سے دیکھا, اس کو بھگا کے دیکھا, چلا کے دیکھا, بٹھا کے دیکھا, کھلا کے دیکھا, سلا کے دیکھا, نہلا کے دیکھا, اس کی ہر چیز اصل تھی. یہ پچھلے سال کی شاید بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر وائرل ہوئی کہ ایک بندے نے دمبا خریدا. اب وہ دمبا خرید کے گھر آیا تو 2-4 مرتبہ اس نے دمبے کو نہلایا تو دمبے کی چکی اتر گئی. اب اس کی چکی پیچھے سے اتر چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جانور ہے, بھینس ہے, خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا اصل جو بچہ ہے وہ مر چکا ہوتا ہے. اس کے بچے کو کسی دوسرے کا بچہ اس کے ساتھ لگا کے بیچ دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اسی کا ہے. جب لے کے جاتے ہیں تو بچہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا. آپ جیسا کوئی دانا بندہ پاس آ کے کہتا ہے کہ یہ جو جانور تم لے کے آئے ہو یہ بھینس کا کٹا نہیں ہے, اگر اس کا کٹا ہوتا تو تمہیں اس کے نیچے سے زبردستی نکالنا پڑتا. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ چکی کیسے تھی؟ وہ کسی اور کی تھی, چپکائی اس کو ہوئی تھی, وہ ضائع ہو گیا ہوگا جانور, یا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا, کھال اتری, انہوں نے ایک بہترین سی بنا کے اس کے پیچھے لگا دی, وہ دمبا تھا ہی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ہم نے ساری اطراف سے دیکھ کے جانور کو تو دیکھ لیا, جانور کو ذبح کرتے ہوئے سارا خیال کر لیا, ہم نے سوچا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں, ہم کیسے ہیں, ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس بات کو بیان کیا ہے ان الفاظ سے. اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ جو اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, پیغمبر تمہارے لیے اس کائنات میں اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور وہ اسوہ حسنہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ترتیب پاتا ہے. اب اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں, آپ نمونہ ہیں, آپ ماڈل ہیں. اب آپ نے
اپنی سیرت سے اس بات کا اپنی امت کے لیے اظہار کرنا ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے. قل فرمائیے ان صلاتی بے شک میری نماز، بے شک میری نماز. نماز ہے جسم کی عبادت، زبان کی عبادت، دعا پکار. میرا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. قربانی کرنی ہے ہم نے. قربانی کرنے سے پہلے سب سے بنیادی امر یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اس بات کو ٹٹول کے دیکھیں کہ کیا ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم توحید کی اس معراج پر قائم ہیں جس معراج پہ ابراہیم تھے؟ ایک بندے نے جملہ لکھا، یہ آج کل قربانی کا سیزن ہے، بڑے ایسے جملے، اور دعا دوں یا بد دعا دوں، جس نے سوشل میڈیا کو اتنی ترقی دی ہے، فیس بک بنانے والا، ٹویٹر کا مالک، اور یہ کیا نام ہے اس کا، یہ ٹک ٹاک، فلاں فلاں. اتنا ہم ترقی کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے. اب میرے سامنے ایک چھوٹا سا سٹیکر نما بنا ہوا اشتہار گزرتا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اصل قربانی جانور کا کاٹنا نہیں، اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کا آپس میں مکالمہ تھا. اب باپ اور بیٹے کا مکالمہ کیا ہے؟ یہ آج کی بات نہ تھی، اس موقع کی بات نہ تھی، یہ کئی سالوں کی محنت، ریاضت کا نتیجہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سارے کی ساری مشقتوں سے عبارت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس بات کا نمونہ ہے. تب جا کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ عرش والے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. قرآن مجید تیسرا پارہ ہے، ابتدا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ اللہ کے سارے رسول ہیں. سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب رسولوں پر ایمان لاؤ، کسی میں فرق نہیں کرنا، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم. لیکن فضیلت، اب نبوت و رسالت کے بعد فضیلت کا معیار سب کا ایک ہے. سارے اللہ کے نبی ہیں، سارے اللہ کے رسول ہیں، اور کائنات میں جتنے بھی منصب بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی عہدے بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عہدوں کے لیے لڑتے ہیں. جتنے بھی عہدے ہیں، ان تمام عہدوں میں سب سے بڑا عہدہ پیغمبری کا ہے کہ کسی کے بارے میں عرش والا اللہ کہہ دے کہ میں نے اس کو اپنا پیغمبر بنایا ہے. اور وہ سلسلہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل فرمایا، اور آپ کو کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے. ختم نبوت کی خلعت فاخرہ آپ کو پہنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا اور آپ پر نبوت کو تمام فرمایا. یہ آپ کا اعزاز ہے، اس اعزاز کو کوئی اور نبی بھی نہیں پا سکا. مقام ہے، اللہ نے کہا ہے ہر رسول کو میں نے مقام عطا کیا ہے. اسی بات کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے. آخری وقت ہے، رحلت کے ایام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ آپ سب کو آتا ہے، آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میں نے دنیا ساری کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. سوائے ابو بکر صدیق کے اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا اس دنیا میں تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے اللہ کو بنایا ہے. اب الفاظ پہ غور کیجئے گا. رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دوست اپنے اللہ کو بنا لیا ہے، وہ میرا خلیل ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا ہے. محنت اتنی ہے، توحید کی خاطر مشقت اتنی برداشت کی کہ اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والوں کے لیے ابراہیم کو معیار بنا دیا. کہا تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، سب کچھ ہو کر تم ابراہیم کا مقام نہیں پا سکتے. ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے. اور پھر نصیحت کیا فرمائی کہ ابراہیم کے رستے پر وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لکیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کھینچ دی تھی، جس کی پیروی کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اسی دین توحید کو لوگوں تک پہنچایا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، فلما اسلم وطلہ للجبین، بیٹے کی پیشانی زمین پہ ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، عرش سے آواز آتی ہے وفدیناہ بذبح عظیم. ابراہیم علیہ السلام آپ محبت کی اس انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی اس دی ہوئی قربانی کو قبول کر لیا ہے. اور صرف قبول ہی نہیں کیا، اس کو ایسا دوام بخشوں گا جب تک کائنات رہے گی، تب تک لوگ یہ آپ کی سنت دہراتے رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سبق کیا دیتی ہے؟ یہ مین نقطہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ہم سوچیں، ہم نے قربانی تو کر دی، کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول کرے؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا پتہ ہمیں اس دنیا میں نہیں چلتا. اگر اس دنیا میں ہمیں اعمال کی قبولیت کا احساس ہونا شروع ہو جائے یا نامقبولیت کا پتہ لگنا شروع ہو جائے تو یقین کریں ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں. جب ہم مارکیٹ میں جا کے جانور خرید رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا منہ کھول کے اس کے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو چلا کے اس کی چال دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھگا کے اس کی صحت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کھلا کے اس کی بھوک دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں دونوں کھول کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے سینگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے کٹے ہوئے کان دیکھ رہے ہوتے ہیں. ذرا سوچیں کہ اس لمحے اگر جانور کو اللہ زبان عطا کر دے تو جانور یہ کہہ دے کہ مولوی صاحب مینوں تے ویکھی جاندے ہو، ذرا اپنے اندر بھی جھاتی مار کے ویکھو تواڈے وچ شرطاں پائیاں جاندیاں نے قربانی دی قبولیت والیاں. آج کے اس خطبہ جمعہ کو اور میری اور اپنی ملاقات کو غنیمت جانیے. آج ہم نے یہ طے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، ہم نے اس بات پر اس پوائنٹ پہ آ کے جانا ہے، کیا میں اہل ہوں کہ میں قربانی کروں؟
کیا میں اہل ہوں کہ اللہ میری کی ہوئی قربانی کو قبول کر لے گا؟ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کو درست کیجیے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ قل ان صلاتی، اے پیغمبر فرمائیے کہ بے شک میری نماز۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ کی اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ کی تو نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی، ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ وہ جو آپ کے بارے میں یہ بات مشہور کر رہے ہیں، جن کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ آپ بے نسلے ہیں، آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے رستے پر چلنے والا کوئی نہ ہوگا، آپ کی خاندان میں آپ کی نسل مفقود ہے، لہذا جب نسل ہی نہیں تو پھر نام لینے والا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، محبوب ان کی باتوں کی پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے، ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ اور وہ خیر کثیر کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، ووضعنا عنک وزرک، آپ کے کندھوں پر جو بوجھ تھا ہم نے وہ اتار دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور ذکر کی بلندی سرے راہ یہ بھی سن لیجئے، شاید زندگی میں پھر میری آپ کی ملاقات نہ ہو۔ ذکر کی بلندی کیا ہے؟ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر اپنے الفاظ میں کرتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو ذکر کی رفعتیں عطا فرمائیں، ہم نے آپ کو ذکر کی بلندیاں عطا فرمائیں۔ وہ بلندیاں کیا ہیں؟ کہا ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال المؤذن اشہد، کہا عرش والے نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہو، مؤذن کی اذان تب تلک مکمل نہیں ہوتی جب تلک وہ یہ نہیں کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اگر یہ کہنا ضروری ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جس خطے میں میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں گونجتا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کرتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصلی، پہلے کہا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ پھر کہا ونحر، پھر کیا کرنا ہے؟ نہر کرنا ہے۔ اور نہر کیا ہوتا ہے؟ قربانی ہوتی ہے نا۔ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرتے ہیں، بیل کو بھی کھڑا کر کے کئی لوگ نہر کرتے ہیں، ثابت ہے احادیث سے۔ کھڑا کر کے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے عرش والے کے لیے۔ اس سے پہلے اس نے کہا فصلی لربک، نہر کرنے جا رہے ہو، نہر کے لیے قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہو، اس سے پہلے فصلی لربک، اپنے اندر جھانک کے دیکھ کے جائیے گا کیا آپ 5 وقت کے نمازی ہو؟ اگر 5 وقت کے نمازی ہو تو پھر جائیے قربانی کا جانور لے کے آئیے، اپنے جانور کو اپنے اللہ کے لیے ذبح کیجئے اور کہیے بسم اللہ اللہ اکبر
میں اس کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، کس کا نام لے کے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کون ہے؟ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں عرض کروں تو قربانی ایک علامت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک علامت ہے۔ ذرا سوچئے، وہ تو ابراہیم تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو خواب دکھایا، حکم دے دیا، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ خواب دکھایا کہ آپ اپنا یہ 12 سال کا 11 سال کا لخت جگر جو ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے نیند میں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرا خیال کیا ہے؟ تجھے اللہ سانو حکم کر دینا تو پھر کی بندا؟ اگر اللہ کہہ دیتے کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا جو ہے جو سب سے پیارا ہے، اسی لیے ایسے تو نہیں قربانی کے اجر ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے کو اللہ رب العالمین اتنی ہی نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک علامت تھا۔ اللہ اس سے پیچھے ہماری محنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک مومن ہو، مسلمان ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوا کرتے ہیں وہ پوری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو عرش والے اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا تعلق بھی قربانی کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، اور اس مقام پہ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے جس مقام پہ اللہ رب العالمین نے حج کے احکام نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حج کے ایام میں اور اس کے بعد اللہ کو اتنا بہت یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ جتنا تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو۔ کس کو یاد کرتے ہو؟ اپنے ابا کو یاد کرتے ہو، اپنے مرحوم دادا کو یاد کرتے ہو۔ آج بھی کئی گھروں میں قربانی ہوگی، وہ چھری سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جو ابا مرحوم وزیر آباد گئے تھے، وہاں سے خرید کے لائے تھے، وہ چھری آج بھی سنبھالی ہوئی ہے۔ کیوں؟ محبت ہے نا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے۔ اب قربانی کا جانور لٹایا ہے تو پڑا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ امانت تیری تھی، دی ہوئی تیری تھی، تیرے نام کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہوں، تیرے نام کے لیے تیری بڑائی پر میں اپنا مال نچھاور کر رہا ہوں۔ عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ مجھے کس کی ضرورت ہے؟ تیری ضرورت ہے۔ اور جس کی ضرورت ہے، قربانی کا جانور کیا ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ کہتے ہیں نا قربانی دے جانور تے ساری یاسین بھی پڑھ دیتے لال ہو جائے گا، بولو تو صحیح۔ قربانی کے جانور پہ آپ پورا قرآن پڑھ دیں حلال ہوگا، ذبح کرتے ہوئے آپ 6 کلمے پڑھ دیں حلال ہو جائے گا۔ آپ قربانی کا جانور کرتے ہوئے اپنے قربانی کے جانور پہ آپ اس طرح کریں، سید الاستغفار پڑھ دیں، پھر تو ہو جائے گا نا، اسم اعظم پڑھ دیں، پھر ہو جائے گا۔ قربانی کا جانور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے تو ذبح ہوگا۔ کیوں یہ الفاظ یہاں پہ کہہ دیے کہ تم نے جانور ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس اللہ کی بڑائی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر دل میں اس اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا نہیں ہو سکا تو پھر آپ کو اپنے کلمے کا اور اپنے عقیدے کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج اور آپس میں لڑتے پھریں، جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، اب وقت ہے اصلاح کا۔ قربانی سارے ہی کرتے ہیں،
ہر مسلمان قربانی کا فریضہ انجام دیتا ہے. آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں, اچھا قربانی کر رہے ہیں, قربانی پر یا علی مدد کہیں تو پھر بھی قربانی نہیں ہوتی. حضرت علی کا مقام کم ہے, مشکل کشا نہیں ہے, نہیں ہے, اللہ مشکل کشا ہے. لیکن جو میرے بھائی دوست مانتے ہیں حضرت علی کو مشکل کشا, کیوں نہیں قربانی کے جانور پر کہا جاتا یا علی مشکل کشا؟ ناد علی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, یہ خالص اللہ کے لیے ہے, اور اس جانور پہ نام بھی اللہ کا لیا جائے گا, اور نام وہ لیا جائے گا جو عرش والے اللہ کو پسند ہے. قربانی کے جانور نے جاتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ میں اللہ کا تھا, اللہ کے نام پہ نچھاور ہوا. تو بھی اللہ کا ہے, تو اپنے مقام کو کیوں نہیں پہچانتا؟ دن میں 5 دفعہ آپ کی مسجد کی میناروں میں کون سی اذان ہوتی ہے؟ حیا علی خیر العمل والی تو نہیں ہوتی, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح والی ہوتی ہے نا. اکثر مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ یہی اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اذان کی ذرا ترتیب پہ غور کریں. جو قربانی پہ کہا بسم اللہ اللہ اکبر, وہ اللہ اکبر کا وظیفہ, اگر اللہ کہہ دیتے نا اللہ کبیر اللہ کبیرن, ٹھیک تھا, اللہ بڑا ہے, اس سے کس کو انکار ہے. کہا اکبر ہے وہ, اس سے بڑا کائنات میں علی بھی نہیں, اس سے بڑا کائنات میں نبی بھی نہیں. وہ سب سے بڑا ہے, اور وہ ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض, وہ پوری کائنات کو, آسمان اور زمین کو, اس سارے نظام کو اکیلا پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر کے چلانے والا ہے. اسی کو سزاوار ہے کہ اس سے کہو اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے. اب بڑے کی بڑائی تقاضا کیا کرتی ہے؟ وہ ہمارے مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. پچھلے دنوں ایک جلسے میں ان کی تقریر سنی. فرماتے ہیں ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا حضرت یہ میں واٹس ایپ پہ آپ کو جانور سینڈ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ جانور بھیج رہا ہوں, یہ دیکھیے قربانی لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑی حکمت کے ساتھ نوازا ہے. اللہ ہر عالم کو ایسی حکمت عطا کر دے. کہتے ہیں نہیں یار, پہلے تو اپنی تصویر بھیج, جانور کا فیصلہ بعد میں کریں گے. اس نے کہنے لگا مولوی جی یہ کیڑی گل ہوئی, قربانی میں نے کرنی ہے, جانور ذبح کرنا ہے, جانور کو دیکھو کیسا ہے. مولانا فرمانے لگے جانور کو نہیں دیکھیں گے, پہلے آپ کو دیکھیں گے. جانور کمائی آپ کی, روپے آپ نے کمائے, جانور ذبح ہو یا نہ ہو سب سے پہلے آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کیسے ہو. بھیجو ذرا تصویر کر لی. مولانا صاحب نے تصویر پہ کیا تیری نہیں لگنی, تیری, اس نے کہا وہ کیسے. اب بڑا قیمتی جملہ انہوں نے کہا, کہنے لگے جانور دی تکانی اکھ ویکھ لئی تے اپنے منہ تے ہاتھ پھیر کے نہیں ویکھیا. جانور کو تو دیکھ لیا, اس کی چال میں نقص نہ ہو. جانور کو تو دیکھ لیا, یہ صحت مند ہو, خود ایمان کے کس لیول پہ کھڑے ہو. وہ نا عید کا موقع تھا, ایک دفعہ سیالکوٹ سمبڑیال میں رہا کرتا تھا. وہاں ایک مسجد میں ایک مدرسے میں ذمہ داری تھی. عید کا دن, وہ عید الاضحیٰ ہی تھی شاید, عید کا دن, عید کی نماز کا وقت. اب ہوا یہ کہ جو ٹائم تھا عید کی نماز کا, اس ٹائم پہ پورے ٹائم پہ عید کی نماز کی جماعت کھڑی کر دی گئی. ایتھے بھی انجی ہوندا ہے, پورے ٹائم پہ کر دے ہو نا, پورے وقت پر کیا کیجئے. جو اللہ اکبر کی بڑائی کو مانتے ہیں اور 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا عیدین کی نماز ہو اور وہ لیٹ مسجد میں آئے.
लेट ईदगाह में आए, जिन लोगों को अर्श वाले अल्लाह की बढ़ाई का पास नहीं, हमें उनका पास नहीं, वो आके ना मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया, कहने लगा नमाज पढ़ा। मैंने कहा मैं उसको जानता था, मैंने कहा मैं पढ़ ली, मैं नहीं पढ़ानी। कहने लगा मौलवी चंगा रह जाएगा, नमाज पढ़ा दे। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ानी। कहने लगा वेखी तेरी फलानी जगह तो छुट्टी करावांगा, तू फलाने स्कूल पढ़ाना हो तो तेरी छुट्टी करावांगा, तू फलाने मदरसे पढ़ाना हो तो छुट्टी करावांगा। मैंने कहा जा, पूरी कायनात में तू जहां जहां से समझता है कि मेरा रिस्क लगा हुआ है, तू सारा बंद कर दे। अर्श वाले अल्लाह ने ना चाहा तो मेरा रिस्क बंद हो सकता नहीं हो सकता। अब मस्जिद में अजान गूंजती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये जड़ा कसाई दे पैसे देन तो ओदे नाल लड़न दिया, जामिया सल्फिया चो बाल आ गया खल लैन वास्ते, ओदे नाल लड़दा पिया। मस्जिद इबादुर रहमान चो बाल टुर गया, खल लैन, खल दिओ जी मस्जिद वास्ते, मदरसे वास्ते, ओदे नाल पिया लड़दा है। तू खल की करनी है, किथे लाउणी है, मैं अपने घर रखनी है। अच्छा तू जुला संभाला है, रख लै घर। खाल तक लड़ाई करने वाले, जरा सोचो तो सही, जो जानवर ज़बा किया है उसको ज़बा करने से पहले ये सोचा था कि मेरे अंदर कुर्बानी की कोई भी खूबी मौजूद है कि मैं कुर्बानी करूं, कबूल हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों का अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। इब्तिदा में मैंने एक बात अर्ज की थी आपकी खिदमत में कि शुक्र करें कि हमारे सदकों, कुर्बानियों और ज़कातों के अजर और इनकी कबूलियत और नाकबूलियत हमें हमारी ज़िंदगी में नहीं दिखाई जाती। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई नहीं साइकिल डिग गया, इधर ध्यान करो, खैर है। आदम मैनू ना हुक्म होया कि जुम्मा साडा 1:30 बजे मुकदा, तो मैं मौलवियां 40 मिनट जुम्मा पढ़ाने वाला, तो मैं खिच धू के 1:30 बजे तक तुहानू खड़ांगा, तो सोयो जे ना, तुहाडी मेहरबानी। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र है सूरतुल माइदा में। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहादिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर। अल्लाह ने कहा कि आदम के दो बेटों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमा ली, वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर, दूसरे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। अब जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई और जिसकी कबूल ना हुई, यह क्या पैमाना था? पैमाना यह था कि कुर्बानी करने के बाद दोनों ने, हमें तो हुक्म यह है शुक्र किया करो अल्लाह का, अल्लाह के बंदो सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने रऊफुर रहीम पैगंबर का उम्मती बनाया है और वो सख्तियां अल्लाह ने हमारे ऊपर नहीं रखी। क्या कहा सूरतुल तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अल्लाह फरमाते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे पैगंबर का मुकाम यह है कि पैगंबर तुम्हारी तकलीफ को अपनी जात पे महसूस करते हैं। अगर वो देखिए उन्होंने कुर्बानी का जानवर ज़बा किया या जो भी चीजें थी उनको मैदान में ढेर लगा दिया। हम क्या करते हैं? कुर्बानी की थी, कुछ आप खादा, एक सानू भी कि पता नहीं कितों आ गया, उन्हें आख्या जी 3 हिस्से करी दे ने कुर्बानी दे। अच्छा जी क्या करते हैं? एक हिस्सा घर दा रख लो, एक अम्मी अब्बे दा, भैणा भरावां दा, ते एक वंड दिओ। आप चाहें तो सारा कुर्बानी का जानवर बांट दें, आप चाहें तो आपके गिरदोपेश में लोगों ने कुर्बानियां की, हर घर में गोश्त मौजूद है, आप सारी कुर्बानी का गोश्त अपने घर में रख सकते हैं। बात यह नहीं, और साडे लोग भी बड़े अजीब ने, साडे पिंड ना बंदे लड़ पे आपस, लड़ाई का दी। मैं ना साडे आम तौर ते अहले दी सानू आदत हुंदी है कि जनाजा का जदों जनाजा पढ़न जान ना
تے جنازے دے وچ جتیاں نہیں لاؤندے، جتیاں پا کے نماز جنازہ پڑھتے، سنت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب مسلمانوں نے جھگڑا یہ بنا لیا کہ جوتا پہن کے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے اسی جنازہ گاہ میں کھڑے ہو کے کہا جی بات یہ ہے کہ جوتا پہن کے یا جوتا اتار کے دونوں طرح نماز ہو جاتی ہے، لیکن سوچئے کہ نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز کے تقاضے کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر بندے کے دل میں ہو، پوری کائنات سے بڑھ کے اپنے اللہ کو اپنے لیے عزیز جانتا ہو، اور اس اللہ نے یہ قربانی کا فریضہ ہمیں عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی ذبح کی، قربانی کرنے کے بعد اپنا جو بھی گوشت وغیرہ تھا وہ انہوں نے میدان میں ڈھیر لگا دیا۔ اب بجلی آتی ہے، پڑتی ہے، جس کا قبول ہونا تھا اس کا گوشت فنش کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، باقی دوسرے کا پڑا ہوا ہے۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ پتہ کیا کہتا ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جس کو کہہ رہا ہے تمہیں قتل کروں گا، مقتول قتل ہونے جا رہا ہے، اصل واقعہ یہ نہ بیان کرنا مقصود تھا کہ آدم کے بیٹوں نے قربانی کی، قربانی ہر دور میں انسان کرتے رہے، اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ وہ پہلا قربانی کرنے والا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں محفوظ فرمایا ہے، قربانی کے بارے میں اس کا نظریہ کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی مجھے قتل کرنا ہے کر دے، میں تیری طرف لڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یاد رکھو قربانی اللہ ان لوگوں کی قبول کیا کرتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کے ہوا کرتی ہے۔ عید کے دن تو بڑے ٹائم سے نماز ادا کی، 6 بجے عیدگاہ میں بیٹھا ہوا ہے آ کے، اور اللہ نہ کرے کسی مسجد دا مولوی لیٹ ہوئے، کہہ دیو آمین، اللہ نہ کرے کسی مسجد کا مولوی بیچارہ، یہ مولوی لوگ جو ہے نا بیچارے، یہ دنیا کے سب سے صابر ترین اور شاکر ترین لوگ ہیں۔ اگر کسی نے صبر اور شکر دیکھنا ہو تو ان مولویوں میں دیکھو، بیچارے گلاں بھی سنی جاندے نے، جدی گھر کوئی نہیں سندا وہ مسیتے مولوی سندا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے علماء کے ساتھ ایسے کرتے ہوں گے، اگر کرتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے آپ کی مسجد میں خادم ہیں۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ مسجد میں ڈیوٹی کرتے ہیں، مسجد میں ڈیوٹی کریں رب کے خادم بن کے۔ ہم مسجدوں میں جمعے پڑھانے والے، مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے، نکاح پڑھانے، جنازے پڑھانے، تمہاری قربانیوں کو چھریاں پھیرنی ہم مولویوں کا کام نہیں ہے، ہم رب کے گھر کے خادم ہیں، ہم تمہارے حاکم ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں۔ دسو ہاں کدن میرے نبی نے اپنی تنخواہ کٹھی کی تھی، کہا میں تمہارا امام ہوں، اے گل بڑی یاد ہے سانو، کئیاں نو یاد ہوندی، نبی پاک کیڑا مسیح تو تنخواہ لیندے سی، مولوی ہمیں روز تنخواہ مانگتے ہیں۔ نبی پاک اگر تنخواہ نہیں لیتے تھے تو نبی پاک نے کبھی تحفے سے منع نہیں کیا تھا۔ کہا صدقہ میری نسل کے لیے میرے لیے جائز نہیں ہے، تم صدقہ لے کے آتے ہو میں قبول نہیں کروں گا، تحفے دو قبول ہوں گے۔ سوچو کنی باری مولوی نو تحفہ دیتا جائے۔ آخری کیڑا دن سی جدن مولوی صاحب نے مسیطے تحفہ دے کے گئے، کدن دیتا جی تحفہ؟ رمضان دیا 27ویں نو، 29ویں نو، یا وڈی عید آنی ہے، چھوٹی عید تے وڈی عید، بقایا سارا سال مولوی صاحب
تنہا بھی پوری لے جاندے تو نماز سے بھی ٹائم نال نہیں آتا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ وہ مولوی صاحب کی حاضریاں لگانے والے بڑی پابندی سے بیٹھے ہوئے، عرش والے اللہ نے کہا قربانی کرنے جا رہے ہو، پھر آؤ انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ پہلا قربانی کرنے والا جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے محفوظ کیا، اس نے بھائی سے کہا قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دے، قربانی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اللہ نے قبول کر لی. اور قبولیت کی وجہ یہ تھی میرے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا. جڑا عید والے دن آ کے مولوی دلاؤندا نا حاضری، مسجد دے سامنے انج لنگدا جویں فرعون تے حامان لنگدا، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. اٹھائیے کتب احادیث کو. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا بے نماز کون؟ ہولی بولے ہو جو ذرا. کون؟ بے نماز کا حشر محشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بے نماز ہو کے قربانی کرتا ہے، قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا. اس نے اللہ کی بڑائی کو سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھا ہوتا، اس کے پڑوس کی مسجد میں دن میں 6 دفعہ یہی جملہ دہرایا جاتا تھا. سب سے زیادہ اگر آپ کی مسجد میں گونجنے والی اذان میں کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ عرش والے اللہ کا لیا جاتا ہے، اور پورے اکرام کے ساتھ لیا جاتا ہے، پوری اس کی جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا جاتا ہے، اس کے تکبر، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام لیا جاتا ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کسی کو پتا ہو نا اللہ اکبر میں قوت کتنی ہے، جلالت کتنی ہے، تو ایک دکاندار ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں گونجی ہو تو اگلے لمحے اس کی دکان کھلی ہو. کسی نے آکھو نا بھائی نماز پڑھے آ کر، آ جا اللہ دے کر نماز پڑھ. اکثر نوجوان میرے ویر پتہ کہندے نے حضرت جی ساڈا ٹائم نہیں ہویا، دعا کرو اللہ سانو توفیق دے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے. توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے. نماز توفیق نہیں مانگتی، نماز اللہ کا حکم پورا کرنا پڑے گا. بغیر نماز کے مر گئے، کہا بے نماز اللہ اس کو قیامت والے دن فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر کے ان کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دے گا. کتنے گئیں قربانیاں؟ پھر ضروری نہیں ہے کہ اتنی دور سے آیا ہوا یہ اللہ کا فقیر آپ سے یہ گزارش کرے کہ قربانی کے جانور کے نقص دیکھنے سے پہلے ہم اپنے نقص دیکھیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کیا ہماری ذات ایسی ہے کہ جس کی قربانی اللہ قبول کرے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لن ینال اللہ لحومها، اللہ نے کہہ دیا ہے ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارا خون. پہلے کہا لحومها گوشت، پھر کہا ولا دماؤها، خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے، گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے. ولیکن ینالہ التقوی، اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ اگر دیکھتا ہے ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری صلات. صلات کیا ہے؟ صلات کنوں کہندے نے؟ نماز نو. نماز کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ فارسی دا. ایسے ہی ہے نماز. نماز کو عربی میں صلات کہتے ہیں. صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی رحمت بھی ہے، صلات کا معنی گھوڑوں کی دوڑ پر بھی
मुसल्ली का लफ्ज़ बोला गया, सलात का लफ्ज़ बोला गया। अब ये जो सलात है जो हम पढ़ते हैं, जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया है, ये सलात वही है जो सलात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई है। वो सलात अल्लाह चाहते हैं। वो सलात क्या है? वो सलात है जो बंदे को उसके अल्लाह के साथ मिला दे। बंदे को क्या करे? अल्लाह के साथ। जब तक बंदा अल्लाह से मिलेगा नहीं, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर नहीं बनेगी कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोके। सारे जहान का माल खा के, रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके, बहनों के हक मार के, मजदूरों के हक दबा के, आप दुकानदार हैं, आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, आप किसी बिजनेस के मालिक हैं, आप किसी कारोबार के ठेकेदार हैं, फिर आज फैसला करके जाइए, कुर्बानी तब करूंगा जब कुर्बानी से पहले अपने मजदूरों के हक अदा कर दूंगा। अगर आप मजदूरों के हक अदा नहीं करते, कई लोग आपने देखा है 15-15 बच्चे कल्ला कल्ला बंदा करता जा रहा है, तो फैक्ट्री च काम करने वाले मजदूर नूं ईद उत्ते एक बोनस देना उन्होंने गवारा नहीं। क्या फायदा उस कुर्बानी का जिस कुर्बानी की बुनियाद में एहसास नहीं। और एहसास कब पैदा होता है? जब बंदा अपने रब के साथ मिलता है। जब रब से मिलता है तो वह वास्ता नमाज का वास्ता है, रब के साथ मिलता है, नमाज अदा करता है। नमाज बुराई से रोकती है, बेहयाई सिर्फ ये नहीं नंगे मुंह फिर दिए तो बेहया है, बीबियां च बहिंदा तो बेहया है। बेहयाई इसका भी नाम है कि इधर अर्श वाले अल्लाह का हुक्म है, उधर अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी चलाई जाता, रब दा हुक्म रद्दी कर जाता। इहदे नालों वड्डा बेहया बंदा कायनात च कोई नहीं। नमाज का फायदा तब होगा कि जब बंदा अल्लाह से मिलेगा। जब अल्लाह से मिलेगा फिर इसकी जिंदगी में बुराई बेहयाई नहीं होगी। और फिर क्या होगा? उसके बाद कहा व नुसुकी, मेरे पैगंबर फरमाइए मेरी नुसुक, मेरी कुर्बानी, मेरे हज के मनासिक और मेरी दीगर माली इबादत, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहान का मालिक है। इस ईद से पहले जानवर दे नक्स बाद च वेखिया जे, पहला अपने नक्स वेखिया जे। क्या मैं ऐसा हूँ वो किसी के अल्फाज में कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नमाजी। क्या हम ऐसे हैं? अगर ऐसे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी कुर्बानियों को कबूल कर लिया है। अगर ऐसे नहीं हैं तो फिर कुर्बानी करने से पहले अपनी ज़ात के नक्स ख़त्म कीजिए। कई बंदे बड़े अजीब होते हैं, कहते हैं हज़रत जी हुण फिर दाढ़ी नूं भी छड़ दईए, बड़ी ईद आ रही है ना, दाढ़ी नूं भी छड़ दईए। दाढ़ी मौसमों में नहीं छोड़ी जाती, दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है और उलमा ने लिखा है अहादीस की बुनियाद पे कि जिस तवातुर के साथ आपने हुक्म दिया ये फ़र्ज़ है। ये मसला पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हमारे कुर्बानी समेत हर अमल को अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन आमाल की कबूलियत की शराइत हमें पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसरन अमाल की कबूलियत में ज़रूरी है अक़ीदा तौहीद हो, अमाल की कबूलियत में ज़रूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो, अमाल की कबूलियत में ज़रूरी है कि शिर्क और बिदात से बंदा बचा हुआ हो और अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, रिज़्क़ हलाल के साथ हो। अल्लाह अमल कबूल फरमा लेगा, दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको समझ के किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। सोनिया चालां वालिया, प्यारियां चालां वालिया,
ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ अलैहि सलातो सलाम ने चढ़े जवानी खैर दी, तेनू नजर न लगे गैर दी, काली कमली ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया कर। सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर, तू गोद मेरी विच खेड लै, बाहर न खेडन जाया कर। खुद सोने नू सुरमा पावे नाले ए फरमावे, मां जाग दे नैना वालिया ना इना सुरमा पाया कर। सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर, तू गोद मेरी विच खेड लै, बाहर ना खेडन जाया कर। सोना ए मन मोना ए चन्न भी तेरा खड़ाउना है।